بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ چلیں جی احباب، آج سے نئی کتاب شروع کر رہے ہیں ہم، مدینہ بک کے نام سے۔ بڑی مشہور جو ہے نا کتاب ہے، اور بڑا بہترین قسم کا کورس ہے، انٹرنیشنل کورس ہے، اور بہت سارے جامعات میں اور یونیورسٹیز کالجز میں اور سینٹرز میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے ابھی۔ تو اس کو بھی شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہے۔ بہت آسان طریقے سے انہوں نے لے کے چلے ہیں، شروع سے لے کے اوپر تک جاتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو ہے نا آخر میں جا کے پھر مشکل بنے گی۔ یہاں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو مشکل ہو آپ کے لیے۔ اور میں گزارش کروں گا طہا سے کہ طہا اس کو پڑھے۔ جی طہا، اس کو ذرا پڑھنے کی جی کوشش، اور ٹرانسلیشن آپ نے کرنی ہے، ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن بھی کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ انگلش میں یا اردو میں کچھ بھی ہو تو اس کو ذرا ریڈ کرے، ذرا یہاں سے کیا لکھا ہوا ہے۔ استاد پہلی چیز یہ مدینہ بک ہے۔ یہ مدینہ بک ہے، یس، یہ مدینہ بک ہے، اور یہ فار کڈز ہیں۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ہے 57۔ یہ مختلف بکس ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے دروس اللغة العربیہ لغیر الناطقین بہا للاطفال، تو یہ بچوں کے لیے ہے، یہ اسی مدینہ بک کی ہے، یہ ایک سیریز ہے، تو یہ بچوں کے لیے ہے۔ شروع میں بہت آسان ہے، اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، خیر یہاں سے دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہ آپ کو سارا آتا ہے نا طہا؟ یہ مجھے شروع سے پڑھنا ہے۔ شروع سے پڑھنا ہے، آپ کو پڑھنا چاہیے، یہاں سے پڑھنا چاہتے ہیں؟ مدینہ بک 1 2 اور 3 مجھے شروع سے پڑھنا ہے، بالکل کر کرنا ہے، سب شروع کچھ یہ کرنا ہے ہے، نا، یہ اسکپ دیکھو، نہیں شروع کرنا یہاں سے، میں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ یہاں سے شروع کیا، یہاں سے شروع کرو آپ۔ ہے۔ ہاں شاباش، اس کو ذرا پڑھنے کی اور ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں ذرا، مجھے آپ کو میں لیول دیکھنا ہے، آپ بتا رہے تھے مجھے، میں نے پڑھا ہوا ہے، تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ذرا ایک دفعہ آپ سے سننا چاہوں گا میں، ٹھیک ہے؟ اچھا طہا جانی، اس میں کلاس میں آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہماری کلاس ویسے 11 بجے ہوگی پاکستانی ٹائم کے مطابق، لیکن آپ نے نا جی ہوم ورک کرنا ہے، ہوم ورک، ٹھیک ہے؟ آپ نے دوسروں کی طرح نہیں بننا جو ہوم ورک نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آپ نے 20 منٹس جی، دینا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ دیں گے؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ اوکے، چلیں جی۔ اچھا جی، نہیں وہ صرف آپ اکیلے نہیں ہیں، یہاں اور بھی دو ہیں جو کہ ہوم ورک نہیں کرتے۔ میں نے کہا میرا بیٹا میرے بارے کیا سوچے گا۔ نہیں آپ کا نہیں ہے وہ، میں شہزادہ اور احمد کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا جی، چلیں جانو اپنا شروع کریں، طہا جانی، شاباش۔ بسم اللہ۔ الدرس الاول، وہ ہوں، پہلی درس، نمبر شاباش، 1 پہلا درس۔ درس، ہاں ایک فرسٹ ون، آپ انگلش میں بھی یوز کیا کرتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، خیر ہے۔ اچھا جی، هذا بیت، یہ گھر ہے۔ ہوں، هذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ ما هذا، یہ کیا ہے؟ هذا مسجد، یہ مسجد ہے۔ وما هذا، اور یہ کیا ہے؟ هذا بیت، یہ گھر ہے۔ المسجد هذا، مسجد ہے یہ؟ نعم هذا مسجد، جی یہ مسجد ہے۔ کیا بات ہے، 100% زندہ باد۔ اچھا میں یہاں پہ ایک چیز ان کو بتا دوں، احمد کو اور محمد کو بھی اور ثروہ کو بھی، یہ دیکھو، یہ جو آیا نا اس کو تنوین بولتے ہیں، یہ جو اس میں نون کی آواز آتی ہے، بیتن، اور یہ سائن ہے کس چیز کا؟ اے کا، ٹھیک ہے؟ دس از اے ہاؤس، اے ہاؤس، اے ہاؤس کے لیے یہ ہے کہ ایک کامن ہے، یہ ایک گھر ہے، یہ ایک گھر ہے۔ تو یہ جب یہ آئے گا ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ دس از اے ماسک، ما ہاذا، ما یہ تین چیزوں کے لیے آتا ہے ما، لیکن یہاں پر جو ہے یہ سوال کے لیے ہے، استفہام بولتے ہیں اس کو، استفہام، تو یہ کوشچن پیدا کرتا ہے۔ ما ہاذا، یہ کیا ہے، وٹ کے معنوں میں آئے گا۔ یہاں پر اسی کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوا ہے، احاذا، یہ حمزہ زبر آ۔ آپ نے مشہور سوال سنا ہوگا جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو شروع میں جو آیا ہے وہ یہی ہے، تو کا مطلب ہوگا از مسجد ہاذا، از دس ا ماسک، تو یہ اس کے معنوں میں آتا ہے، یہ بھی وٹ کے معنوں میں آ رہا ہے۔ نعم، نعم آپ جانتے ہیں کہ یہ آتا ہے یس کے لیے، نعم یس، تو یہ سارا کلیئر ہے الحمدللہ، اور یہ بہت اچھا انہوں نے استعمال کیا۔ اور یہ ہاذا کا مطلب جو ہے دس ہے، دس، اور یہ مسکولن کے لیے آتا ہے، مذکر کے لیے آتا ہے، ہاذا، دس، یہ اشارہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے یہ اشارہ ہے جسٹ۔ ہاذا بیتن و ہاذا مسجد، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، یہاں سے پڑھے جانی۔
أبيت هذا کیا یہ گھر ہے؟ لا هذا مسجد نہیں یہ مسجد ہے. أمسجد هذا کیا یہ مسجد ہے؟ لا هذا بيت نہیں یہ گھر ہے. أبيت هذا کیا یہ گھر ہے؟ نعم هذا بيت جی یہ گھر ہے. اچھا بہت زبردست ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا یہ میں بتا دوں آپ کو احباب کہ یہ جب لا استعمال کریں گے نا، اس کو آپ نے ایک تو آخر میں جو ہے نا ایک اس کا لا کے ساتھ نا، یعنی ایک جھٹکا بھی ہے لا کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جو کوما لگا ہے نا یہ بہت ضروری ہے. کوما کے بعد آپ نے سانس کو توڑنا ہے، لا نہیں، چھپ کر کے یہ جو جملہ ہوگا یہ پورا بولنا ہے. ھذا بیت لا ھذا بیت نہیں یہ تو گھر ہے لا. لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر یہاں سکون نہیں کریں گے، اس کو ایک جملہ بنائیں گے نا، تو پھر جملہ معنی غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو یہاں سکون کرنا ہے، پاز لینا ہے، آپ نے لا کے بعد پاز لینا ہے، بس یہ ضروری بات ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ بہت اچھا ہو گیا. یہ مسجد، یہ سارے لفظ ہمیں آ گئے ہیں. محمد شہزاد کو یہ سارے لفظ آ گئے ہیں. مسجد، ماسک، بیتن، ہاؤس، ہاذا، دس، ما، وٹ، آ کا مطلب ہے از، نعم یس، لا نو، واہ اینڈ. تو یہ سارے لفظ ہمیں آ گئے ہیں الحمدللہ تعالی. اور یہ قرآن مجید میں سینکڑوں بار آئے ہیں، سینکڑوں بار. اس کے پیرز آتے ہیں، اس لیے میں آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں بتا سکتا. یہ فیملیز میں آتے ہیں، تو فیملیز میں آئیں گے تو پھر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے کتنی دفعہ آیا ہوا ہے. اچھا یہ سارے جملے ہمیں آ گئے الحمدللہ. میں اس کو چھوڑ رہا ہوں اور آگے چلتا ہوں. یہ بھی سارا وہی ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، اور یہ بچوں کو بار بار پڑھاتے ہیں، تو آپ بچے نہیں ہیں. میں اس کو آگے چلتا ہوں. میں نے درمیان سے شروع کیا تھا لیکن وہ بات آ گئی کہ ہم یہ دیکھیں تیسرا درس ہے. ویسے یہاں پر دیکھیں کیا درس ہے بھائی، ہاذا اور ہاذہی کا. یعنی ہاذا آپ اشارہ کر رہے ہیں کسی میل کی طرف، اور ہاذہی سے کسی فیمینن چیز کی طرف یا شخص کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ اس میں کوئی جو ہے نا کوئی آگے کی چیز نہیں دیکھنے کی کیا ہے. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اشارہ آپ قریب کا کر رہی ہیں، دس قریب کا اشارہ ہے. تو جی اپنا طہا. بسم الله. هذا هشام وهذه آمنة. ویری نائس. یہ ہشام ہے اور یہ آمنہ ہے. هذه آمنة وهذا هشام. یہ آمنہ ہے اور یہ ہشام ہے. من هذا یہ کون ہے؟ هذا هشام یہ ہشام ہے. أهشام هذا أهشام هذا کیا یہ ہشام ہے؟ لا هذا جمال هذا جمال نہیں یہ جمال ہے. أجمال هذا یہ جمال ہے. نعم هذا جمال جی یہ جمال ہے. ومن هذه شاباش. ومن هذه اور یہ کون ہے؟ feminine. هذه زينة یہ زینہ ہے. آمنة هذه کیا یہ آمنہ ہے؟ لا هذه زينة نہیں یہ زینہ ہے. زینب، ہاں یہ زینب ہے. سوری زینب. اوکے یس. اچھا یہ بڑا اچھا ہو گیا ماشاء اللہ سے. اس میں ایک چیز بس یاد رکھیں کہ ویسے بتا رہا ہوں آپ کو، بعد میں آئے گا بھی صحیح، کہ یہ جو لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں اس پہ آخر میں تنوین نہیں ہوتی. عائشتو، آمنتو، فاطمتو ایسے آیا کرے گا، لیکن لڑکوں کے نام کے ساتھ آ سکتا ہے، تنوین آ سکتی ہے. تو ہشامن اور بھی بہت سارے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ تنوین آتی رہتی ہے. تو باقی یہ تو کلیئر ہے ماشاءاللہ، سب کو یہ کلیئر ہے، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو مشکل سے. دیکھیں یہاں دیکھ رہے ہیں نا، اسماء یہ اوپر لکھا ہوا ہے مردوں کے نام ہے، ہشام، کمال، جمال، حامد، لیکن لڑکیوں کے ناموں کے ساتھ نہیں ہے. آمینہ، زینب، مریم، فاطمہ ایسے آتے ہیں. تو یہ سارا کلیئر ہے. میں اس کو چھوڑ کے آگے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ کتابیں ہم جتنی جلدی ہم اس کو پڑھ سکیں. یہ دیکھیں یہ چوتھا لیسن ہے ہمارا، فورتھ ون. اور اس میں کیا ہے؟ ذالکا وہ، اس کا مطلب ہوگا دیٹ وہ. اور یہ ذالکا
مسکولن کے لیے ہے، میل کے لیے ذالکا آتا ہے، اور تل کا فیمینن کے لیے ہے. تو تل کا وہ جو مؤنث ہے، تل کا، جیسے ہم اس کو ابھی ذکر کریں گے اس کا. تو اس سبق میں ہم یہ سیکھنے والے ہیں، اشارے سیکھنے والے ہیں. جی طه. هذا هشام وذلك جمال. یہ ہشام ہے اور وہ جمال ہے. هذه آمنة هذه آمنة وتلك زينب. یہ آمنہ ہے اور وہ زینب ہے. من هذا ومن ذلك ذلك. یہ کون ہے اور وہ کون ہے. هذا هشام وذلك جمال. یہ ہشام ہے اور وہ جمال ہے. ومن هذه ومن تلك. یہ کون ہے اور وہ کون ہے. هذه آمنة وتلك زينب. یہ آمنہ ہے وہ زینب ہے. یس نائس، ماشاء اللہ. یہ چیز کلیئر ہو رہی ہے ہمیں. جس میں سیم یہ بھی ایسے ہی. ویری نائس. ٹھیک ہے، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. یہ آپ کو سمجھ آ گئی، اشارے سمجھ آ گئے ہیں آپ کو، یہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا یہ جی 5واں درس ہے ہمارا، الدرس الخامس. جی طه. ما هذا. یہ کیا ہے. هذا کتاب. یہ کتاب ہے. ما هذا. یہ کیا ہے. حساب. هذا واكتب. هذا دفتر. هذا دفتر. یہ ہے نوٹ بک. هذا كتاب وهذا دفتر. یہ کتاب ہے اور یہ دفتر ہے. ما ذلك. وہ کیا ہے. ذلك قلم. وہ پین ہے. اقلم ذلك. وہ قلم ہے. نعم ذلك قلم. جی وہ قلم ہے. اچھا بہت اچھے بھی، بہت اچھے. اچھا دیکھیں یہاں پہ احمد اور محمد کے لیے بھائی دیکھیں یہاں پہ ایک چیز آئی ہے دفتر کے نام سے. دفتر تو ہمارے آفس کو کہتے ہیں نا، لیکن یہ نہیں ایسا، بلکہ دفتر یہ ہے جو نیچے ہے، یہ اس کو دفتر بولتے ہیں عربی میں. ٹھیک ہے، بلکہ ہمارے اردو میں بھی ہے دفتر اعمال، سنا ہوگا آپ نے. دفتر اعمال یعنی کہ اعمال نامہ کو کہتے ہیں. اور دفتر کو پھر کیا بولتے ہیں، یعنی آفس کو عربک میں کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مکتب. مکتب، آفس کو مکتب بولتے ہیں، مکتب. اور مکتب ہم لوگ اس ٹیبل کو بولتے ہیں جس پہ پڑھائی لکھائی ہوتی ہے. جس پہ کچھ پڑھائی لکھائی ہو نا، اس کو مکتب بھی بولتے ہیں. یعنی کہ چاہے وہ ٹیبل گھر میں ہو یا آفس میں ہو یا پھر اسکول میں ہو، سب کو جس ٹیبل پہ پڑھائی ہوتی ہے اس کو ہم مکتب بولتے ہیں. اور مکتب آفس کو بھی بولتے ہیں. یہ انشاءاللہ یہ بات آپ کو یاد رہے گی. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے. چلو کوئی نہیں، یہ تو سیم وہی پرانا سبق ہے. میں آگے چلتا ہوں. یہ 6واں درس شروع ہو رہا ہے یہاں سے، اور اس میں کوئی نئی بات ابھی کوئی نئی بات سکھائیں گے. جی احمد طه. هذا بيت. یہ بیت، یہ گھر ہے. هذا بيتي. دس از مائی ہاؤس. اب بیتی آ گیا ہے. چلو یہ میرا گھر ہے. میرا گھر ہے. بیتی صغیر. میرا گھر چھوٹا ہے. بیتی جمیل. میرا گھر پیارا ہے. بیتی نظیف. نظیف مجھے نہیں پتا کیا. نظیف صاف کو بولتے ہیں، صاف، نیٹ. اچھا یہاں دیکھیں نا آپ دوستو، یہاں پہ آپ نے کیا سیکھا، آپ نے آج سیکھی یا. یا کا مطلب ہوتا ہے مائے. کسی بھی ناؤن کے آخر میں لگا دو یا، اس کا مطلب ہوگا میرا. تو ہاذا بیتی، یہ میرا گھر ہے، اور میرا گھر صغیر ہے، چھوٹا ہے. ٹھیک ہے. بیتی جمیل، میرا گھر خوبصورت ہے. بیتی نظیف، میرا گھر صاف ہے. تو یہاں پر ہم نے سیکھا یا. ربی، آپ نے سیکھا ہے ربی، میرا رب. ربی زدنی علما. اچھا اس سے آگے چلتے ہیں. یہ ہے جی آپ کا 7واں سبق آ گیا، 7th لیسن. جی هذه سيارة. یہ ہے یہ گاڑی ہے. ہاں. وتلك دراجة.
وہ اور وہ سائیکل ہے ہے، موٹر سائیکل. وہ سائیکل ہے. ہاں ٹھیک ہے، موٹر سائیکل. سائیکل یا موٹر سائیکل؟ یہ کیا ایک ہی سائیکل چیز؟ ہے، سائیکل. دراجہ سائیکل کو بولتے سائیکل. هذه سيارتي، یہ ہے میری گاڑی. وتلك وتلك دراجتي، اور وہ ہے میرا سائیکل. سيارتي كبيرة، میری گاڑی بڑی ہے. كبيرة بڑی بڑی ہے، بڑی ہے. ودراجتي صغير، اور میرا اور میری سائیکل چھوٹی ہے. ویری نائس، شاباش. سيارتي جميلة، سيارتي میری گاڑی خوبصورت ہے. سيارتي نظيفة، میری گاڑی صاف ہے. سيارتي كبيرة وجميلة ونظيفة، میری گاڑی بڑی ہے اور خوبصورت ہے اور صاف ہے. صاف ہے. اچھا جی، یہاں پر کیا سیکھا ہم لوگوں نے؟ یہاں پر ہم نے گول تا سیکھی. گول تا آتا ہے اصل میں فیمینن کے لیے. جیسے میں اس کے دو ایسے بنا دوں تو یہ ہے دو، یہ فیمینن کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے یہاں پہ آیا سیارہ، یہ سیارہ مؤنث ہے، تو اس کا جو ایگجیکٹو آئے گا نا، اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مؤنث ہوگی. چھوٹی ہے، بڑی ہے، خوبصورت ہے، سب کے ساتھ یہ فیمینن آیا کرے گا. تو سیارتی کبیرہ تن، میری جو گاڑی ہے وہ بڑی ہے اور میرا سائیکل چھوٹا ہے. تو یہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ سب میں جمیلہ ہو گیا، جمیل سے جمیلہ، نظیف سے نظیفہ، چونکہ وہ گاڑی مؤنث ہے اس لیے فیمینن ہے اس وجہ سے. اور سائیکل بھی ایسا. اس میں ہم نے کیسے یہ پتا ہوگا کون سا ناؤن میسکلین ہے، کون سا فیمیل ہے؟ ہاں میں بتایا آپ کو کہ ہم نے یہ سیکھا کہ جس کے آخر میں یہ ہو وہ فیمینن ہے. نہیں، مگر اگر مجھے لکھنا ہے، یس. ہاں اور مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نہیں، چیزوں کے بارے میں کیسے پتا ہوگا؟ یعنی کہ ابھی آپ کو جی. ایک چیز کا نام ہی نہیں پتا تو آپ کو کیسے پتا لگے گا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ یعنی آپ کو تو یہ بھی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک چیز جو ہے ایک زبان میں مؤنث ہوتی ہے، دوسری میں وہ مذکر ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں سورج ہے، سورج شمس جو ہے عربک میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، فیمینن ہے. اور ہماری زبان میں سورج میل ہے، مذکر ہے، سورج نکلتا ہے. عربی میں سورج نکلتی ہے، پشتو میں بھی ایسے ہی ہے. اچھا، تو ایک چیز کا نام نہیں پتا نا، تو آپ کو اس کا ضروری نہیں کہ اس کا آپ کو جنس بھی پتا ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. لیکن آپ کو پتا لگ گیا تو پھر وہ آپ کو ساتھ ہی بتا دے گا کہ یہ چیز مؤنث ہے. تو اس کی میں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ اس کے آخر میں آپ کو یہ گول تا دکھائی دے گی. جیسے گاڑی ہے نا، آپ پہلی دفعہ گاڑی دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، مجھے کیسے پتا لگے گا؟ تو وہ نام بتا کے ہی آپ کو بتائے گا نا. جب بتائے گا تو اس کے آخر میں آپ کو آخر میں گول تا بتا دے گا تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو فیمینن ہے. تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شروع میں آپ کو نہیں، بعد میں آپ کو پتہ لگ جائے گا، نام کے ساتھ ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا. اچھا، دس از ون آف دا سائن فیمینن. ٹھیک ہے، یہ جسٹ ایک علامت ہے، یہ جو ہم گول تا لگاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ چیز مؤنث ہے. ابھی ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں جب انشاءاللہ ٹائم آئے گا. اچھا جی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اچھا یار، بائی دا وے میرے لیپ ٹاپ میں نا چارج ختم ہونے والا ہے، کیونکہ یہاں بجلی آپ کو پتہ ہے پاکستان ہے 2 گھنٹے سے بجلی گئی ہوئی ہے اور میں مسلسل جو ہے نا لیکچر دیے جا رہا ہوں. تو اگر کسی وقت یہ بند ہو گیا نا تو آپ سمجھ جائیں کہ بھئی یہ لیپ ٹاپ بند ہو گیا، گرین سگنل دے رہا ہے. اچھا جی، تو یہ ذرا پڑھ کے سنائے گا، یہ ہمارا 8واں سبق ہے جی. طه. أنا هاشم، میں ہاشم ہوں. وهذا أبي، اور یہ میرے والد ہیں. وهذه أمي، اور یہ میری والدہ ہیں، یہ میری امی ہیں. هذا أخي جمال، یہ میرا بھائی جمال ہے. وهذه أختي آمنة، اور یہ میری بہن بہن ہے، ہے آمنہ. بہن ہے. Yes. یہ میری بہن ہے آمنہ. أخي كبير وأختي صغير، میرا بھائی بڑا ہے اور میری بہن چھوٹی ہے. شاباش.
أبي طبيب وأمي مدرسة. ویری نائس. میرے والد ڈاکٹر ہیں اور میری والدہ ٹیچر ہے. اچھا جی، دو چیزیں سمجھنے والی ہے. آپ دیکھا آپ کو میں دوسری علامت بتا رہا ہوں، سائن بتا رہا ہوں فیمینن کی، اور وہ یہ کہ جو لوگ ہیں ہی مؤنث، ہے ہی فیمینن، تو وہ فیمینن ہی رہیں گے. جیسے میری ماں فیمینن ہے تو وہ فیمیل ہے تو وہ فیمینن ہی رہے گی، اس لیے میں اشارہ فیمینن والا کروں گا. ہاذہی، میری بہن بھی مؤنث ہے، میری بیگم بھی جو میری بیوی ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو جو ہے ہی مؤنث وہ تو ہے ہی مؤنث. تاہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ ایک جی ہے ہی مؤنث تو اس کو ہم یہ حقیقی مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اگر میں آپ سے کہوں کلثوم مذکر ہے کہ مؤنث، تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مؤنث ہے کیونکہ عورت کا نام ہے یہ. میں آپ سے کہوں مریم مذکر ہے کہ مؤنث، تو اس میں کوئی علامت نہیں ہے، کوئی سائن نہیں ہے، لیکن یہ چونکہ نام مؤنث کے ہیں اسی طرح یہ مؤنث ہے. اسی طرح زینب لڑکی کا نام ہوتا ہے اس لیے یہ مؤنث ہے. تو پہلی بات ہم نے سمجھی کہ مؤنث کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ کسی فیمیل کا رشتہ ہو یا پھر اس کا نام ہو. ایک اور بات جو سمجھنے والی ہے احمد اور محمد کو، وہ یہ را کے اوپر دیکھیں تو ایسے شد لکھا ہوا ہے، شد، اس کو شدہ بولتے ہیں. اگر اس کے اوپر ہو تو یہ زبر ہے، اس کے نیچے ہو تو یہ جی زیر جی بولیں گے. اس کو مدرسہ، یہ مدرسہ ہے، ٹھیک ہے، مدرسہ. اگرچہ یہ را کے اوپر ہے لیکن یہ زبر نہیں ہے بلکہ زیر ہے. مدرسہ، مدرسہ مینز ٹیچر، فیمینن ٹیچر ہے. اور فیمینن کیوں ہے؟ کیونکہ اگر میں یہ گولتا آئی ہے. اوکے، ویری نائس. اچھا چلو اس کو بھی کوشش کرتے ہیں، اللہ کرے کہ سبق ہم پڑھ لیں اور یہ بند نہ ہو لیپ ٹاپ میرا. پلیز طاہا پلیز اس کو پڑھیے گا. من أنت يا أخي. اور آپ کون ہیں میرے بھائی؟ أنا كمال. میں کمال ہوں. مسلم أنت. کیا آپ مسلم ہیں؟ نعم أنت مسلم. أنت مسلم. انا مسلم، انا جی میں مسلم. جی میں مسلم ہوں. نعم أنا مسلم. جی میں مسلم ہوں. أمدرس أنت. کیا آپ ٹیچر ہیں؟ لا أنا طبيب. نہیں میں ڈاکٹر ہوں. اچھا اس میں ہم نے دو لفظ سیکھے ہیں بھائی. ایک ہے انتا یعنی تم، یو، یو یو کا مطلب ہوگا سنگولر ہے یو. اور دوسرا ہے انا، انا کا مطلب ہے آئے. تو آئے میل اور فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. انا جو ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، کوئی بھی بول سکتا ہے. لیکن انتا جو ہے یہ آتا ہے میل کے لیے، انتا. تو یہ دو لفظ ہم نے سیکھے، انا اور انتا، ٹھیک ہے. باقی مسلم مسلمان کو بولتے ہیں، مدرس ٹیچر کو بولتے ہیں، طبیب ڈاکٹر کو بولتے ہیں. یہ انا اور انت دونوں میل کے لیے صرف؟ یس دونوں میل کے لیے، شاباش، میں اور تم. ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں انا میں نے کہا، انا مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال. اچھا یار یہ بند ہو رہا ہے لیپ ٹاپ، اور میرا خیال میں چلو ماما بھی چلی گئی ہیں، اور وہ بیچاری 1.5 گھنٹہ اس نے بھی پڑھا ہے، 1.5 گھنٹہ پڑھا، اور میں تو کب سے پڑھا رہا ہوں، عشاء سے پڑھا رہا ہوں. تو بہرحال اس کو تاہا اس پہ اس کو بھی اکتفا کر لیتے ہیں آج کے لیے. اور اپنا شہزاد اور احمد بھائی کل ہم اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اپنے ٹائم پہ، آپ کی کلاس کے ٹائم پہ 11:30 بجے. اور جو ہمارے ہیں تاہا بھائی جو ہیں وہ رات کے 11 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ. ان کی کلاس الگ ہے. اور کل سے پھر ہم لوگ تاہا میں اور آپ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم یہاں سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے. 10th ہمارا سبق ہوگا، یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. احمد جانی آپ کو کچھ سمجھ آیا جی؟ کوئی مسئلہ تو نہیں تھا اس میں؟ احمد، محمد. سارا ٹھیک تھا ہاں الحمدللہ آگے سمجھ. ویری نائس، ویری نائس، بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. سو کل صبح 7:20 پہ جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایسے ہاں ہی ہاں اپنے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، بالکل. آج ہم اسپتال میں تھے، آج گھر آ گئے ہیں واپس ہم الحمدللہ. ہے الحمدللہ ماشاء اللہ. انشاءاللہ تو ہم گھر میں انشاءاللہ امید ہے کہ ویسے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. نہیں کوئی بات سر 7:30 پہ یا 7:20 پہ مجھے ایگزیکٹ تھوڑا سا پاکستان 11:30 ہم نے ٹائم رکھا تھا آپ کے جماعت کی وجہ سے، تو ہم لوگ 11:30 اوکے 11:30 تو پاکستان ٹھیک انشاءاللہ. اوکے اور سر تاہا اوکے کی کلاس رات کو 11 بجے ہے انشاءاللہ. اس میں بھی آپ آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں.
نو وریز انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، چلیں اوکے جی، اپنا السلام خیال علیکم. رکھیں احباب، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی طاہر جانی، کل ملیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. وعلیکم السلام.